سلام علیکم۔ آج کا 68 قرآنک سیشن ہے۔ سورہ نساء کی آیتیں 43 سے لے کے 50 تک کی تلاوت کرتے ہیں، مل جل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کو زندگی میں لے کے آ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ، صلاۃ کے نزدیک نہ آؤ، قریب مت آؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں پر ترجمہ انہوں نے نشے کی حالت میں کیا ہے، جو عموماً شراب کا نشہ لیا جاتا ہے۔ سکارا جو ہے، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ دنیا کا نشہ مراد ہے، اور آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ کون سا نشہ ایسا ہے جو آپ کو یعنی بہت لمبے عرصے تک آکیوپائڈ رکھتا ہے، جس کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ترک کرنے کے تعلق سے جو ہمیں حکم فرمایا۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور جو ٹھہرے ہوئے ہیں اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اللہ کے حضور کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ اسی چیز سے جو ہے اور ایک بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں کچھ کہنا بھی ہے۔ عموماً جو حنفی فرقہ یا کوئی اور فرقہ جو یہ مان کے چلتا ہے کہ جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی ہے تو وہ آیت کے تحت کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو خاموش رہو اور سنو کے متعلق انہوں نے یہ عمل اختیار کیا کہ وہ نماز میں کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جب سماعی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے دو اماموں کی بات کہی کہ بھئی ایک امام نے کہا ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی امام کے ساتھ رہتے ہوئے تو گویا کہ اس کے منہ میں مٹھی ہے، کنکریاں ہیں۔ لیکن دوسرے امام نے کہا کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی چاہے وہ مقتدی ہی کیوں نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس بنا پہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کلی کر دینے سے کنکریاں منہ کی تو چلے جائیں گی لیکن گئی ہوئی نماز واپس نہیں آئے گی۔ تو لوگ عموماً یہ اعتراضاً پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی اس نقل کو قرآن سے کیسے آپ ٹیلی کرتے ہیں، یا اس نقل کا جواز قرآن کی کس آیت سے ملتا ہے۔ لیکن اگر آنکھ کھول کے دیکھنا اگر کوئی چاہے تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نقل کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں تک کہ سمجھنے نہ لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں کچھ کہنا بھی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ پھر اس کے بعد میں وہ سورہ فاتحہ جو لازمی طور پر 7 آیتیں جو ہمیں دی گئی ہیں، جو ہم بار بار دہراتے ہیں، یہ آگے رکوع میں آئے گا بعد میں۔ اور نہ اس وقت جبکہ تمہیں غسل کی حاجت ہو، یعنی ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، سوائے حالت سفر کے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یعنی اگر آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں تو پہلے تو اگر آپ کے اوپر نشہ، دنیا کا نشہ آکیوپائڈ ہے تو پہلے تو آپ اس کو ٹھیک کریں۔ ایسی کنڈیشن میں ہے جہاں پر آپ کو جب آپ ٹھہر کے اللہ کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ عہد پڑھتے ہیں اپنے خدا کے سامنے تو آپ سمجھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سیلف کانشیس سٹیٹ کے ساتھ سمجھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کوئی آیت پڑھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں لیکن اور ایسی حالت میں بھی مت آنا، مطلب یہ ایک حالت ہے جس میں تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنی حالت درست کر کے خدا کے سامنے آؤ، نشہ دنیا کا نکال کے آؤ۔ اور دوسری یہ ہے کہ اگر جنوب کی حالت ہے، غسل کی حاجت ہے، تو تمہیں بھی جو ہے اس میں بھی تمہیں غسل کرنا ہے۔ اگرچہ کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر وہ ایک ایکسیپشن ہے جس کو پھر آگے کی کنٹینیوٹی میں بتایا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اب وہ کنٹینیوشن یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت یعنی بیت الخلاء سے آئے، یا تم عورتوں کے پاس گئے پھر تم نے پانی نہ پایا
تو پاک مٹی سے تیمم کرو. لامستم تم نے اگر چھوا, تو اس بنیاد پہ کچھ لوگوں کا بڑا ایکسٹریم کنڈیشن ہے, لیکن چھوا سے مراد عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنا, صحبت اختیار کرنا. تو اگر تم ویسا کرے ہوئے ہو تو تمہیں ضروری ہے کہ تم غسل کرو, لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ اور تم مریض ہو, تم نہیں نہا سکتے, کسی وجہ سے تمہارے پر یہ کنڈیشن ہے, تو اور اگر تم بیت الخلاء سے آئے ہو, ٹوائلٹ کر کے آئے ہو, اور اگر تم اس کو کلین نہیں کر پائے ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے, تو تمہیں کیا کرنا ہوگا, تمہیں جو ہے پاک مٹی سعیدن طیبن, یعنی مٹی کا جو گرد و غبار ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں پہ, اور فمسحو اس کو اس کا مسح کرنا, اس کو لے کے اپنے بوجوہکم اپنے چہروں پہ لگانا, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پہ, ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ مول لیتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ. اب اس میں جو ہے یہ جو کتاب کا ایک حصہ, فار ایگزامپل کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نصیب تو ہوتا ہے اللہ کی آیتیں, اللہ کا احکام, یعنی کچھ پورشن آف دی بک, پھر اس کے بعد میں ہم جو ہے تجارت کر لیتے ہیں, یشترون مول لیتے ہیں, مطلب ہم جو ہے سیل آف کر لیتے ہیں گمراہی کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے, وہ چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ راستے سے. یعنی جب آپ کے سامنے کتاب کا حصہ ملے گا اور اس پہ عمل نہیں کریں گے, اور اس کے باوجود آپ جو ہے گمراہی اور ضلالت کو پسند کر لیں گے, تو کیا ہوگا کہ ہم اس راستے سے بھٹک جائیں گے جس راستے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں. واللہ اعلم باعدائکم, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا, اور اللہ کافی ہے حمایتی. وکفا باللہ نصیرا, اور اللہ کافی ہے مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین. بعض ہادو یعنی عموماً اس کو یہودی ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے, اور جیوز کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ, ہوگا بھی جیوز ترجمہ اس کا, لیکن جو یہ کریکٹرسٹکس ہادو کی بیان کی گئی ہے وہ عموماً ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت پہ, راہ ہدایت پر ہونے کے زعم باطل میں, یعنی وہ ہوتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے راہ ہدایت پر ہیں اور ہماری جنت کنفرمڈ ہے, کیونکہ یہ ان کے ایٹریبیوٹس پہلے سورہ بقرہ میں پھر سورہ عمران میں بھی شاید بیان کیے گئے ہیں, جس کے اندر ان کے جو صفات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, ان کے صفات ایسے ہیں کہ وہ جنت میں کیسے بھی جانے والے ہیں, اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک کہ ان کے جیسے نہ ہو جائیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں اس آیت میں فٹ ہوتے ہیں. اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف جیوز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, اس آیت کے جو وسیع تر معنی ہیں اس کو مقید کرنے والی بات ہوگی. بعض ایسے لوگ ہیں جو ہادو, ان کی فطرت کیا ہوتی ہے, یحرفون الکلمہ, وہ جو ہے تحریف کرتے ہیں کلمات سے, کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی, اور کہتے ہیں سنو نہ سنوایا جائے, اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں تانے کی نیت سے. تو یہ جو یحرفون الکلمہ ہے, اس میں آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم جو ہے اکثر ٹرانسلیشنز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 2 3 4 مختلف جگہوں پر اسی الفاظ کے مختلف معنی کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر کنٹیکسٹ کے حساب سے معنی چینج ہو رہا ہے تو وہ قابل قبول بات ہے, لیکن 2 3 الفاظ کے لیے سیم معنی لیں گے, اور اوپر معنی عربی متن کا کچھ ہوگا لیکن اس کو ترجمے کے طور پر ہم کیا کر دیں گے کہ
اس کا جو ہے ہمارے کو جو سوٹ کرنے والا مانا ہے، ہمارے اوپینیٹڈ ورژن کو ہم وہ مانا لیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جبکہ بولنا تھا کہ سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے. انسان جس کو کتاب ملی ہے وہ جب اس کو کتاب دی گئی، اس کے سامنے پڑھی جائے یا وہ خود پڑھے تو وہ بولے کہ میں نے اس کو سنا اور میں نے اس پر اس کی اطاعت کی. وسمع، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سنو. غیر مسمعین، اور نہ ہمیں سنوایا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ رائنا، اور رائنا کیا ہے کہ ہماری بات سنیے. جبکہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ آگے اس کی بھی بات آ رہی ہے کہ ونظرنا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہماری طرف دیکھیے. پھر اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتے ہیں تانے کی نیت سے دین میں کہ جو ہے رائنا کہتے ہیں. اب اس میں ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کچھ منافقین وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ جو ہے اپنی زبانوں کو موڑ کے ایک انسلٹنگ ٹون میں یہ رائنا کا الفاظ استعمال کرتے تھے بول کے ہے، لیکن یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی، جیسا ابھی انہوں نے کیا کہا، عموماً وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، لیکن ان کو کہنا کیا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور کیا کہنا چاہیے؟ وسمع، سنیے، وانظرنا، اور ہم پر نظر کیجئے. سنیے اور ہم پر نظر کیجئے. تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا. لیکن ان پر لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا. الا خلیلا، یعنی بہت سارے لوگوں میں سے تھوڑے لے کے آئیں گے، یا ان کی خود کی کیفیت یہ رہے گی کہ ان کے اندر ایمان بہت کم رہے گا، یا ایمان بالکل اس حد تک رہے گا کہ وہ گروپ میں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمسوا وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. اے اہل کتاب، اوت الکتابہ، جس کو کتاب دیے گئے، اہل کتاب نہیں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا. تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہرے، نتمس یعنی تباہ و برباد کر دینا، وجوہن چہرے، فنردھا پھر الٹ دیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھ پر، یا نلعنہم ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے والے لوگوں پر. ہفتے والے لوگوں کے تعلق سے بھی ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ مچھلیاں بہت آیا کرتی تھیں ہفتے کے دن، ایک قوم کو آزمایا گیا وغیرہ، جس میں ان لوگوں نے سرکشی کی تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. اب یوم السبت کی میں نے بھی کوشش کی دیکھنے کی، تو یہ عموماً جو ہے سیٹرڈے کو بولا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ایک ایسا وہ ہے یعنی ویکلی آف سمجھیں آپ، تو ویکلی آف کے تحت جب اللہ تعالیٰ کے معاملات کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور ایک یعنی اس کو ہمیں ریجنویٹ کرنا ہے ویکلی بیسس پہ، تو ان کی طرح ہم نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر ہمیں کتاب ملی اور ہم اس کو جو ہے تصدیق کرنے والے نہ بنے اور اس پہ عمل کرنے والے نہ بنے، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ پہلوں کی طرح ہمیں بھی مٹا دیا جا سکتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے. اللہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بندے شرک نہ کریں. اب یہ بھی ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے
شرک کرنے کے باوجود بھی اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو کئی بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. لیکن یہاں پر اگر لا یغفر ان یشرک بہ، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مرنے سے پہلے تک اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں مر جاتے ہیں شرک کی حالت میں، تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار رکھا ہے اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے. اب اس میں بھی وہ اپنا، اس کی سنت ہے، ایک ایک ذرہ کا حساب لینے والا ہے. تو ہمیں کسی کے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر شرک کو داخل ہونے نہ دیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا پس اس نے بڑا گناہ باندھا. اسمن عظیمہ. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، یعنی پاک، زکی کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے مزکی یعنی پاک کرتا ہے، پاک بناتا ہے، اور ان پر کھجور کی گھٹلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. یعنی بالکل باریک سے باریک معاملہ بھی ان کا پیش کیا جائے گا، ایک معنوں میں یہ بھی ہے، اور اس کو دیکھا جائے گا. تو ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایک اعمال، ایک ایک مومنٹ کا حساب ہونے والا ہے، تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یزکی سمجھ کے، بالکل پاک صاف سمجھ کے یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہمارا تو معاملہ پاک ہو گیا. یہ عموماً جس کو یہودی کہتے ہیں، قرآن کے اندر بھی جس کو ہود کہا گیا ہے، ان کی یہ فطرت خاص رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یزکی مانتے تھے، وہ اپنے آپ کے لیے جنت ریزرو سمجھتے تھے، دوزخ ان کو ٹچ نہیں کرے گی سمجھتے تھے. تو یہ چیزوں سے ہمیں ڈرنا ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل یہاں پر ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ علماء وغیرہ اس زمانے کے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کی آیتیں بہت کم بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں بہت بیان کرتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں آگاہ کرے، نہ کہ وہ جو تمہیں جو ہے دھوکے میں رکھے. تو اپنے آپ کو یزکی سمجھ لے کے، اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف سمجھ لے کے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں اگر، کہ بھائی ہمارا تو معاملہ پکا ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار عمل کے اوپر تاکید کی. ایک بار ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اس عقیدے کا جو ہم بلیو کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، بار بار زندگی میں امتحان ہوتے ہی رہنے والا ہے. تو وہاں پر وہ چیز ریفلیکٹ ہوگی کہ ہم ریئلی ایمان لائے یا نہیں لائے. تو اپنے آپ کو یزکی سمجھنا، پاک صاف سمجھنا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اس پہ ہمیں بچنا چاہیے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی وہ شرک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور وہی سری گناہ کافی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.